آج چھٹے پارے کی تلاوت کا آغاز ہوا اور آغاز میں ایک اہم بات رب العالمین نے اہل کتاب کے حوالے سے کہ اہل کتاب جو تھے انہوں نے دین کے اندر غلو کیا، دین کے اندر چیزوں کو شامل کیا۔ وہ جو ان کو احکامات دیے گئے، بنی اسرائیل کو جو احکامات دیے گئے، اس کے اندر انہوں نے ایڈیشن اور سبٹریکشن کیا۔ جو یہودی تھے، جو ان کو احکامات دیے گئے تو وہ ان احکامات سے جو چیزیں ان کے دل کو بھاتی تھیں، جو چیزیں ان کو آسان لگتی تھیں، ان کو لے لیا کرتے تھے، اور جہاں پر کوئی مشکل آتی تو وہ چاہتے کہ اس کو اپنی کتابوں سے حذف کر دیں، اور یہ ان کا شیوا تھا کہ اپنی مرضی سے جو دل کو اچھی لگنے والی باتیں ہیں ان کو تو لے لیا جائے، لیکن جن چیزوں کے اندر تھوڑی سی قربانی دینی پڑ رہی ہے ان احکامات کو الگ کر دیا جائے۔ یہ اہل کتاب سے تو تذکرہ تھا، لیکن ہم بھی اہل کتاب ہیں، اہل قرآن۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بھی قرآن کے ساتھ وہی رویہ اختیار کرتے ہوں، ہم قرآن کے ساتھ وہی معاملہ اختیار کرتے ہوں کہ دل خوش کن باتوں کے اوپر تو ہم قرآن کی تفصیلات اس کو سمجھ لیں، اس کو سن لیں، اس کے اوپر عمل کر لیں، لیکن وہ معاملہ کہ جہاں پر قرآن مجھے اور آپ کو ہدایت دے رہا ہے، حکم دے رہا ہے کرنے کا، لیکن وہ دل کو اگر اچھی نہیں لگتی تو ان کو چھوڑ دو۔ میرے بھائی، یہ معاملہ جب اہل کتاب نے کیا، جب یہودیوں نے کیا، جب عیسائیوں نے کیا، تورات اور انجیل والوں نے جب یہ کام کیا کہ اپنی کتابوں میں سے منمانی چیزوں کو تو مان لیا، ان کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا، لیکن وہ احکامات کے جو شریعت کے ان کے اوپر احکامات تھے ان کو الگ کر دیا، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کے اوپر لعنت ہوئی۔ اسی لیے مسلمانوں کو اس چیز کو سمجھنا ہوگا کہ قرآن کے بہت سارے احکامات ابھی ایسے ہیں کہ جو امت اس کے اوپر عمل نہیں کر رہی۔ اس کے بعد سورۃ المائدہ کی تلاوت کا آغاز ہوا، اور اس میں یہ آیت آئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ قرآن کے وہ آخری الفاظ ہیں جو وحی کے طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئے۔ جب اللہ کے نبی آخری حج ادا کر رہے تھے تو اس وقت امت کو بتا دیا کہ خذوا عنی مناسککم، کہ لوگوں مجھ سے حج کی احکامات سیکھ لو، جس طریقے سے میں حج کر رہا ہوں مجھے دیکھ لو، جس طریقے سے میں نماز پڑھ رہا ہوں مجھے دیکھ لو، مجھ سے سیکھ لو۔ اور جب آخری حج تھا، اس آخری حج کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر تھی وہ 62 سال تھی، اور آپ نے اس حج کے موقع پہ جو اونٹ قربان کیے تھے وہ 63 اونٹ قربان کیے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ 62 سال کی عمر ہے، 63 اونٹ قربان کیے جا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ بس کچھ وقت باقی ہے کہ پیارے حبیب اس دنیا کے اندر ہے۔ اور پھر یہ قرآن کی آیت آئی کہ آج ہم نے دین کو آپ کے لیے مکمل کر دیا۔ اس سے پہلے جو کتابوں کے اندر تحریف ہوتی رہی، اس کے پہلے جو کتابوں کے اندر ایڈیشن یا سبٹریکشن ہوتی رہی، آج ہم نے آپ کے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، جتنی ہماری نعمتیں تھیں آپ کے اوپر تمام کر دی ہیں، اور آپ کے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کیا ہے۔ میرے بھائی،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر آئے تو اس سے پہلے آنے والے انبیاء کی کتابیں، ان سے پہلے آنے والے انبیاء کی شریعت، اس کے اندر ایڈیشن سبٹریکشن ہو چکی تھی. لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں تو اس کتاب کے لیے خود اللہ نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کتاب کو نازل کر رہے ہیں اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہے. اب ایسا نہیں ہوگا کہ جس طرح پچھلی کتابوں کے ساتھ تم نے جو کچھ کیا ہے تم کر چکے تھے، اب اس کتاب کے ساتھ تم کچھ نہیں کر سکتے. تم نے پچھلی شریعتوں کو تم نے توڑ مروڑ کے لیے سب کچھ کر لیا، لیکن یہ وہ شریعت ہے، یہ وہ کتاب ہے جس کو تم کچھ نہیں کر سکتے. یہ صرف دعویٰ نہیں ہے. ذرا آپ سوچئے کہ انٹرنیشنل ڈیٹ لائن جو فجی ہے، جو پہلا ملک ہے دنیا کے اندر جہاں پہ ڈیٹ شروع ہوتی ہے، وہاں پہ 1 لاکھ مسلمان رہتے ہیں. اس کے بعد اگلا ملک آسٹریلیا ہے جہاں پر 5 لاکھ مسلمان رہتے ہیں. فجر کی نماز کے اندر فجی کے اندر 1 لاکھ مسلمان اس قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. پھر فجی کے بعد فجر کی نماز کا وقت آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں ہوتا ہے جہاں پر 5 لاکھ مسلمان نماز فجر میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. اس سے آگے بڑھتا ہے تو پھر سورج انڈونیشیا اور ملائیشیا کے اوپر طلوع ہوتا ہے جہاں پر کروڑوں مسلمان اس قرآن کی فجر کے اندر تلاوت کرتے ہیں. اس کے بعد بنگلہ دیش اور انڈیا کے اوپر فجر کا وقت آتا ہے. جب فجر کا وقت بنگلہ دیش اور انڈیا میں ہے تو کروڑوں مسلمان بنگلہ دیش اور انڈیا میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. جب پاکستان کے اندر فجر کا وقت طلوع ہوتا ہے، جب پاکستان میں فجر کے اندر مسلمان قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو ٹھیک اس وقت فجی کے اندر مسلمان ظہر کی نماز میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں. پھر اس سے آگے بڑھتے چلے جائیے، ایران ہے، اس سے آگے بڑھتے چلے جائیے، عرب ممالک کے اندر جاتا ہے. جب مصر کے اندر فجر کی نماز کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، تو اس وقت فجی میں عصر کی نماز کی تلاوت کی جاتی ہے. اور میرے بھائی جس وقت مراکش کے اوپر سورج غروب ہوتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، جس وقت مراکش کے اوپر سورج طلوع ہوتا ہے، جب مراکش کے اندر مسلمان کروڑوں مسلمان وہاں پر فجر کی نماز میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو ٹھیک اسی وقت فجی کے اندر جو پہلا ملک تھا وہاں پر مسلمان قرآن کی تلاوت عشاء کی نماز میں کر رہے ہوتے ہیں. یہ سسٹم ڈیولپ کرنا، یہ سارا کام کرنا، دنیا بھر کے سارے انسان مل کر، دنیا بھر کی ساری حکومتیں مل کر بھی کچھ کرنا چاہیں نہیں کر سکتے. یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آج یہ قرآن، آج یہ دین تمہارے اوپر، شریعت تمہارے اوپر مکمل کر دی ہے. اب اس کے بعد کسی اور نبی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ بات سمجھانا یہ چاہ رہا تھا کیونکہ کتاب محفوظ ہے، شریعت محفوظ ہے. اب کسی اور نبی کی، کسی اور رسول کی، کسی اور کتاب کی کوئی ضرورت نہیں. اس کے بعد آگے چل کے تلاوت ہوئی کہ اے ایمان والوں جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، یہ ایک آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق. اپنے چہروں کو دھو لو، اپنی کونیوں کو، اپنے ہاتھوں کو اپنی کونیوں تک دھو لو. وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کرو. وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لو. یہ 4 چیزیں قرآن میں بتائی ہیں. لیکن جب ہم وضو کرتے ہیں تو وضو کے اندر کلی بھی ہے، وضو میں ناک میں پانی ڈالنا بھی ہے، اور یہ جتنی بھی چاروں کے چاروں چیزیں ہیں ان کی 3 دفعہ ہم، یہ کہاں سے آیا، یہ کہاں سے آیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن جن کے اوپر نازل کیا گیا تھا ان کی زندگی کو بھی سمجھنا ہوگا.
ایسا نہیں ہو سکتا کہ صرف قرآن کو الگ سے سمجھ لیا جائے اور یہ کہا جائے کہ میرے لیے قرآن کافی ہے۔ قرآن و سنت، قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل کیا گیا تھا۔ اللہ نے قرآن یہ اکیلے نہیں بھیجا، اللہ نے قرآن کو سمجھانے والے کے ساتھ بھیجا ہے۔ اسی لیے میرے بھائی، قرآن اور حدیث کا علم مجھے اور آپ کے لیے ضروری ہے، اور قرآن کو حدیث کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا، کیونکہ جتنی عبادات ہیں، عبادات کے صرف قرآن میں اصول بیان ہوئے ہیں، اس کا طریقہ مجھے اور آپ کو حدیث سے ملتا ہے۔ اس لیے آج اگر لوگ احادیث کی کتابوں کے اوپر سوالات کھڑے کرتے ہیں، ہاں یہ بات موجود ہے کہ احادیث کے اندر فیبریکیشن ہوئی ہے، احادیث کے نام پر کچھ ایسی چیزیں گڑھ لی گئی ہیں۔ آپ کو تو پتہ ہے، پتہ نہیں پتہ نہیں کون سی ہمارے یہاں راتیں گزرتی ہیں جن کے اوپر عجیب آپ کو میسیجز آتے ہوں گے، فلانی حدیث نہ سر نہ پیر، ایسی حدیثیں فیبریکیٹڈ ہیں۔ لیکن آج اس دور میں جب ساری چیزیں موجود ہیں، تو میں آپ کو بھائی بتاؤں، اس وقت سب سے زیادہ ریسرچ جس چیز کے اوپر ہو رہی ہے وہ قرآن اور سنت کا علم ہے۔ آج کسی حدیث کے بارے میں اگر اس کی اسناد کو کوئی جاننا چاہے تو ساری اسناد اس کی موجود ہیں، اگر اس کے راویوں کو کوئی جاننا چاہے تو ان حدیث کے ایک ایک راوی کے بارے میں بھی یہ بات محفوظ ہے کہ کون سا راوی اعتماد والے تھے اور کون سے راوی اعتماد والے نہیں تھے۔ آج اس چیز کی اب ہر چیز موجود ہے کہ کون سی حدیث صحیح ہے اور کیا ضعیف ہے، لیکن اس بنیاد کے اوپر حدیث کو بالکل الگ کر دینا یہ انصاف نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے چل کے بات آتی ہے کہ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، کہ چور مرد ہو یا عورت ہو، ان کے کیا کیا جائے گا؟ ان کے ہاتھوں کو کاٹا جائے گا۔ دیکھیے، یہ شریعت کا جو نظام، احکام اللہ رب العالمین نے دیے ہیں، یہ میری اور آپ کی حفاظت کے لیے ہے۔ اب مغرب یہ کہتا ہے کہ اگر ہاتھ کاٹے جائیں گے یہ تو ظلم ہے، لیکن میرے بھائی، اگر ایک دفعہ ایک کسی کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، اس کے بعد 100 آنے والے چوروں کے لیے بار بار وہ یہ بات سوچیں گے کہ اگر میں چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا اور میرا ہاتھ کٹ جائے گا، تو معاشرے میں اس ایک امپلیمنٹیشن کی وجہ سے، ایک حکم کے نافذ ہونے کی وجہ سے سکون آ جائے گا۔ اور پھر آگے چل کے اللہ بیان کرتے ہیں کہ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ، کہ ہم نے، اللہ نے یہ حکم امت کے اوپر دے دیا ہے کہ دیکھو یہ جو اسلام ہے، اس سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ اگر کوئی امیر ہے، کوئی جاہ و جلال والا ہے، کسی کے پاس کوئی عمارت ہے، کسی کے پاس مال ہے، اگر وہ کوئی جرم کرتا تھا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اسلام کے بعد یہ کام نہیں ہو سکتا۔ آنکھ کے بدلے میں آنکھ، ناک کے بدلے میں ناک، کان کے بدلے میں کان، یہ اسلام کا قانون ہے۔ اور یہاں بار بار اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ تو اللہ کے حکم کو کیوں نہیں مانتے جو اللہ نے نازل کیا؟ جو اللہ کے حکم کو نہیں مانے گا، جو اللہ کی شریعت کو نہیں مانے گا، وہ کفر کرنے والوں میں سے ہوں گے، وہ ظالم ہوں گے، وہ فاسق ہوں گے۔ یہ بھائی، یہ قرآن جو یہ باتیں مجھے اور آپ کو بتا رہا ہے، اس کا تعلق اقامت دین سے ہے، اس کا تعلق خلافت سے ہے، کہ دین کو قائم کرنا ہے، اور دین کے قائم کرنے کی ذمہ داری میری اور آپ کی ہے۔ اس کے بعد 7ویں پارے کی تلاوت شروع ہوئی۔
اور یہ سلسلہ چل رہا ہے، یہود سے مکالمہ ہے، عیسائیوں سے مکالمہ ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ رویہ اختیار کیا۔ یہاں پر جو بات آ رہی ہے 7ویں پارے کی جو پہلی آیت ہے، یہ سمجھنے والی ہے، اور میں خود اس کا گواہ ہوں۔ 7ویں پارے کی پہلی آیت کہتی ہے کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، کہ یہ عیسائیوں کے حوالے سے یہ بات کہی گئی کہ جب یہ قرآن کو سنتے ہیں، اس کو سنتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا گیا ہے، جب یہ اس قرآن کو سنتے ہیں، جب یہ اس کلام کو سنتے ہیں، تو تم دیکھو گے کہ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، یہ ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب اللہ رب العالمین یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ یہ یہودی، ان کے تو دل بڑے سخت ہیں، لیکن تم اگر عیسائیوں کے اوپر تم کام کرو تو ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے دل ابھی نرم ہیں، تم ان کے پاس اس دعوت کو لے کے جاؤ، تم ان کو اس بات کو محبت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ سمجھاؤ، اور وہ جو ذمہ داری جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ، یہ 4 چیزیں کہ تلاوت، تزکیہ، قرآن کی تعلیم اور حکمت کی تعلیم، جب ان 4 چیزوں کو لے کر تم ان عیسائیوں کے سامنے جاؤ گے، میں نے تو خود ان لوگوں کے اوپر دیکھا، وہ رکت ان کے اوپر آتے ہوئے دیکھی۔ میں اپنی آپ کو بات بتاؤں کہ میں کلاس میں بیٹھا ہوا تھا اور سب کمپیوٹر لے کر بیٹھے ہوئے تھے، اپنا لیپ ٹاپ جو بھی تھا، تو کلاس کے اندر ہر اسٹوڈنٹ نے، ہر طالب علم نے اپنا پسندیدہ گانا اپنے لیپ ٹاپ پہ لگایا، اپنے کمپیوٹر پہ لگایا۔ اب ہر کوئی ایک ایک کر کے لگا رہا تھا، اور مجھے یہ بات پتہ تھی کہ میری باری بھی آنی ہے۔ تو جب میری باری آئی تو میں نے اذان وہاں پہ لگائی، میں نے اذان لگائی اور سورہ یاسین کی ایک تلاوت، ایک بچہ جو ہے بڑی خوبصورت تلاوت جو کرتا ہے، شاید آپ نے دیکھی ہو، میں نے وہ تلاوت لگائی۔ وہ سارے کے سارے طلبہ اٹھ کر میرے کمپیوٹر پر آ گئے اور دیکھنے لگے کہ آخر یہ کون سی چیز ہے، یہ کون سے گانے ہیں، یہ کون سے نغمے ہیں۔ ان کے لیے تو یہ ایک موسیقی کی کوئی چیز تھی، لیکن در حقیقت اس اذان میں اور سورہ یاسین کے پہلے جو الفاظ ہیں، 10 آیتیں، انہوں نے ان 10 آیتوں نے اور اذان میں، میں نے دیکھا کہ وہ سب کے سب اٹھ کر میری سیٹ پر آ گئے اور سننے لگے، دیکھنے لگے کہ آخر یہ کون سی چیز ہے۔ تو قرآن کے اندر یہ طاقت آج بھی موجود ہے، لیکن جو حامل قرآن ہیں انہوں نے یہ کام کرنا بند کر دیا ہے۔ ہمارے علاقوں کے اندر یہ جو خاکروب ہیں، یہ جو جمعدار ہیں، یہ جو کیا کہلاتے ہیں، ہمارے گٹر وغیرہ صاف کرتے ہیں، اصل میں ہم نے یہ ان کے ذمے یہ کام لگا دیا۔ ہمارا جو فضلہ ہے وہ یہ غیر مسلم یہ کام سارے کر رہے ہیں۔ آپ یقین جانیے، حامل قرآن جو لوگ ہیں یہ آج ان تک اسی لیے نہیں قرآن کی دعوت پہنچا سکے کیونکہ ہم سب مل کر ان کو کوئی نیچ قوم سمجھتے ہیں کہ یہ سارے کام تو عیسائیوں کے کرنے کے ہیں۔ زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ ہمیں اس چیز کا علم ہی نہیں رہا کہ ہمارے پاس کون سی طاقت موجود ہے، ہم کیسے دنیا کے اور لوگوں کے دلوں کو مسخر کر سکتے ہیں۔ اور میرے بھائی، لوگوں کے دل مسخر، آپ ان سے جتنے آرگومنٹیشن کر لیں، آپ ان کے ساتھ جتنی ڈیبیٹ کر لیں، کوئی ڈیبیٹ، کوئی آرگومنٹیشن کسی کو مسلمان نہیں کر سکتا جتنا میرا اور آپ کا عمل، میرا اور آپ کا ان کے ساتھ برتاؤ، ان کے ساتھ اخلاق، ان کے ساتھ محبت ان کو قرآن کے قریب لا سکتی ہے، دنیا کی کوئی اور چیز نہیں لا سکتی۔ اسی لیے اپنے عمل سے ان تمام لوگوں کو اپنے قریب لے کر آئیے۔ اس کے بعد آگے چل کر بات آئی
کہ اے ایمان والوں، یہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، یہ شراب، یہ جوا، یہ پاسا اور یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ سب حرام ہیں، رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، ان سے اجتناب کرو، یہ شیطان کا عمل ہے۔ اب کیوں اس سے کام سے روکا گیا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو دو چیزیں، ایک تو اللہ کے بندے ہیں اور ایک اللہ ہے، دو ہے نا، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد۔ اب ان کاموں کے کرنے سے ہوتا کیا ہے کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے درمیان کے اندر عداوت ہو، بغض ہو۔ اس عداوت اور بغض کے لیے فی الخمر والمیسر والانصاب والازلام، یہ جو شراب ہے، یہ جو شراب اور یہ جو جوئے کی چیزیں ہیں، یہ چیزیں انسان کو انسان سے بھی کاٹ دیتی ہیں اور یہ چیزیں انسان کو انسان کے رب سے بھی کاٹ دیتی ہیں، اسی لیے ان چیزوں کو حرام کر دیا گیا۔ کیوں؟ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، کہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ بغض اور عداوت آتی ہے، بندوں سے کٹ گئے۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور یہ چیزیں روکتی ہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے، اللہ سے کنیکشن ختم۔ تو جب دونوں چیزوں سے جو چیز کنیکشن ختم کر دے تو اس چیز سے رکنا ضروری ہے۔ اور اس سے پہلے ایک آیت آئی تھی اور اس وقت شراب حرام نہیں تھی، لیکن اس وقت یہ بات بولی گئی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، لا تقربوا الصلاۃ، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب بھی نہ جاؤ، وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، کیوں؟ کہ حتی تعلموا، تاکہ تم یہ جان سکو، ما تقولون، کہ تم کہہ کیا رہے ہو، تم پڑھ کیا رہے ہو، تمہیں یہ بات تو پتہ ہو کہ تم نماز میں کیا کہہ رہے ہو، کیا پڑھ رہے ہو۔ اس لیے میرے بھائی، جہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ شراب پی کر یا ان ساری چیزوں سے، یہ اس وقت شراب جب حرام نہیں تھی اس وقت یہ بات کہی گئی، اللہ نے کہا کہ دیکھو نماز کے قریب بھی نہ ہو۔ لیکن یہاں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے میرے بھائی کہ نماز کو سمجھ کر پڑھو، نماز کو سمجھ کر پڑھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَكَ مِنْ صَلَاتِكَ إِلَّا مَا عَقَلْتَ مِنْهَا، تمہارا نماز میں اتنا ہی حصہ ہے جتنا تم نے اسے سمجھ کر پڑھا۔ جو نماز سمجھ کر پڑھو تو اتنا ہی حصہ تمہیں ملے گا، جتنا سمجھ کر پڑھتے چلے جاؤ گے اتنے اجر کو تم حاصل کرتے چلے جاؤ گے۔ اس لیے نماز کو اور قرآن کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد آگے چل کر یہ بات آئی کہ دیکھو یہ جو کعبہ ہے، جب حج کے اوپر تم جاتے ہو، یہ حج، یہ کعبہ، یہ جتنے بھی شعائر حرم ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ یہاں تک کہ یہ بات کہی گئی کہ یہ جو قربانی کے لیے یہ جو اونٹ ہیں یہ بھی اللہ کی نشانی ہے، جو حج میں جو قربانی ہوتی ہے اس کے جو اونٹ ہیں یہ بھی اللہ کی نشانی ہے، اس کی بھی عزت اور تکریم تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہ بات میں بڑی اہم آپ سے کر رہا ہوں کہ جب اللہ رب العالمین اس بات کے بارے میں لوگوں سے کہتا ہے کہ دیکھو کعبۃ اللہ کی اس سے ملحق جتنی بھی چیزیں ہیں، حج کے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں، شعائر اللہ ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں، ان کی تعظیم اور تکریم تمہاری ذمہ داری ہے، تو پھر اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ یہ جو علماء ہیں، یہ حاملین قرآن جو ہیں، یہ جو مدارس ہیں، یہ جو مساجد ہیں، یہ جو لائبریریز ہیں جہاں پر قرآن پڑھایا جاتا ہے، یہ جو یونیورسٹیاں ہیں، یہ جو کالجز ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ بھی شعائر اللہ ہیں، جہاں پر اللہ رب العالمین کے دین کی تعلیم دی جائے، جو چیز اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ لگ جائے گی وہ اللہ رب العالمین کی نشانی ہے، اس کی عزت کرنا، اس کی تکریم کرنا، یہ میرے اور آپ کے اوپر ضروری ہے۔ وہاں تو یہ کہا گیا کہ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، کہ یہ جو قربانی کے اونٹ ہیں
یہ بھی شعائر اللہ ہے۔ تو میرے بھائی، یہ مساجد، یہ علماء، یہ حاملین قرآن، یہ مدارس، یہ کالجز، یہ یونیورسٹیز، یہ بھی شعائر اللہ ہیں، ان کی تعظیم بھی کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد آگے چل کر یہ بات آئی کہ گمراہی کے جو سبب ہیں ان میں سے ایک سبب یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ سارے یہ کام کر رہے ہیں تو چلو ہم بھی یہ کام کرتے ہیں۔ چونکہ کثرت کے اندر لوگ یہ کام کر رہے ہیں، کثیر تعداد میں لوگ یہ کام کر رہے ہیں تو ہم بھی کر لیں گے تو کیا فرق پڑے گا، سبھی تو کر رہے ہیں۔ گمراہی کا ایک سبب یہ ہے۔ گمراہی کا دوسرا سبب یہ ہے کہ ہم نے تو اپنے ماں باپ کو یہی کرتے ہوئے دیکھا ہے، آباء و اجداد کا طریقہ ہے، اسی طریقے سے ہمیں محبت ہے، یہ گمراہی کا سبب ہے۔ لوگ اپنے ماں باپ کے طریقوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور والدین کیا کرتے ہیں، جو عقیدہ، جو غلط بات والدین کو پتہ ہے وہ اپنے بچوں کے دماغ کے اندر ڈالتے ہیں، اس کے بعد اس دماغ کو تالا لگاتے ہیں، اس کی چابی نکالتے ہیں اور اس کو سمندر برد کر دیتے ہیں کہ وہ بچہ اب ساری زندگی کچھ نہیں سمجھ سکتا۔ گمراہی کا دوسرا سبب یہ ہے۔ اور تیسرا سبب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے، دوسروں پہ تنقید کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے، دوسروں کی چیزوں کو غور سے اٹھک پٹک کرنا، اس میں کیا مسئلہ، اس میں کیا مسئلہ، اس میں کیا کمی، اس میں کیا کوتاہی، اور اپنی ساری کوتاہیوں اور کمیوں کو خم، یہ گمراہی کا تیسرا سبب ہے۔ تو ان تینوں چیزوں کے اوپر خصوصی توجہ رکھنی ہے کہ اگر بہت سارے لوگ کر رہے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ صحیح ہو، اگر ماں باپ نے وہ کام کیا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ کام صحیح ہو، اور دوسروں کے اوپر تو لعن طعن کرنا اور خود اپنے آپ کو ہر قسم کی کمی اور کوتاہی سے بری کر لینا، یہ گمراہی کا سبب ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل سورۃ الانعام کی تلاوت شروع ہوگی اور سورۃ الانعام کی تلاوت مکمل ہوگی، اور کل کا جو درس ہے وہ بڑا زبردست ہے، اہم ہے، کیوں کہ اس کے اندر کچھ اہم نکات ایسے آ رہے ہیں کہ جو میرے اور آپ کے لیے آنکھیں کھول دینے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کی بات سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔